بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما سمیعا قدیرا بصیرا، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 747 ہے۔ سورہ انفال کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 35 اور 36، 35 and 36۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد لفظی ترجمہ اور ترجمہ کریں گے اور تشریح ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون صدق اللہ العظیم۔ وما كان، اور نہیں تھی، صلاتهم ان مشرکین کی نماز، عند البیت بیت اللہ کے پاس، الا مگر، مکاءً سیٹیاں، وتسطیہ اور تالیاں بجانا ہی، فذوقوا لہذا تم چکھو، العذاب عذاب، بما بوجہ اس کے جو کنتم تھے تم تکفرون کفر کرتے، ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال، لیصدوا تاکہ وہ لوگوں کو روکیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، فسینفقونہا سو ان قریب وہ خرچ کریں گے ان مالوں کو، ثم پھر تکون وہ خرچ کرنا ہوگا، علیہم ان پر حسرتاً باعث حسرت و پچھتاوا، ثم پھر یغلبون وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، الی جہنم جہنم کی طرف، یحشرون وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ان مشرکین کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی، تو تم جو کفر کرتے تھے اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس و پچھتاوا ہوگا، اور وہ مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ نمبر 2، لہذا اے کافرو، جو کافرانہ باتیں تم کرتے رہے ہو ان کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو۔ نمبر 3، جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے وہ اپنے مال اس کام کے لیے خرچ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے۔ نمبر 4، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ خرچ تو کریں گے۔ نمبر 5، مگر پھر بھی یہ سب کچھ ان کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گا۔ نمبر 6، اور آخر کار یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ نمبر 7، اور ان کافر لوگوں کو جہنم کی طرف اکٹھا کر کے لایا جائے گا۔ بزرگان محترم، مکے کے مشرکین اللہ کے اس پاکیزہ اور مقدس گھر میں وہ نماز تو نہیں پڑھتے تھے، بس ان کی عبادت کعبۃ اللہ کے پاس صرف یہ ہوتی تھی کہ وہ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں پیٹتے تھے۔ ظاہر ہے کہ کعبۃ اللہ کے پاس مشرکوں کا یہ عمل اللہ کے غضب، غصے اور عذاب کو دعوت دینے والا تھا۔ وہ سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے، اور اسی تالیاں پیٹنے اور سیٹیاں بجانے ہی کو عبادت اور اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ وہ اللہ کے اس مقدس گھر کی نہ تعظیم کرتے تھے نہ احترام کرتے تھے، جیسا کہ اس کے احترام اور اس کی تعظیم کا حق تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طواف کے دوران، یعنی طواف کے درمیان مکے کے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ کے آڑے آتے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کا سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کے لیے ہوتا تھا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، یہاں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت میں جس عذاب کا تذکرہ ہے اس سے دنیا کا عذاب مراد ہے، اور اس آیت میں جس عذاب کا تذکرہ ہے اس سے آخرت کا عذاب مراد ہے۔ اس کے بعد یہ آیت، یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ،
کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے۔ یہ بات اس پس منظر میں کہی گئی ہے کہ جب جنگ بدر ہو گئی اور اس جنگ میں مشرکین کو ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا اور 70 افراد کی ہلاکت اور 70 افراد کا قیدی بن کر مسلمانوں کے ہاتھ لگنا وغیرہ، جب مشرکوں کی اس قدر ذلت ہوئی تو اس ذلت آمیز شکست کے بعد جو لوگ اس جنگ سے زندہ بچ کر آئے تھے وہ مکہ مکرمہ واپس آنے کے بعد ابو سفیان کے گلے پڑ گئے۔ ابو سفیان مکے کے سردار تھے، بڑے آدمی تھے، ان سے کہنے لگے کہ ہم لوگ تو تمہارے قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، تم لوگ تو صحیح سالم مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور ہمارے آبا و اجداد اور ہماری اولاد اور ہمارے بھائی بدر میں ہلاک ہو گئے۔ واضح ہو کہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے پر مدینے والوں کی طرف سے حملے کے خدشے ہی کی وجہ سے مکہ مکرمہ سے ابو جہل اپنی قیادت میں 1000 سے زائد لشکر لے کر نکلا تھا۔ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تو بچ کر نکل گیا اور ابو جہل کا لشکر بدر کے میدان میں پہنچ گیا اور جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر سے واپس آنے والے مشرکین نے ابو سفیان پر دباؤ ڈالا کہ تم لوگ مال سے ہماری مدد کرو تاکہ ہم دوبارہ مسلمانوں پر جنگ کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے ساتھیوں سے بدلہ لیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس سلسلے میں دل کھول کر چندہ کیا اور مکے والوں نے خوب مال خرچ کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہی لوگوں کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے بدر جاتے ہوئے اپنی جماعت پر ہر منزل میں دل کھول کر خرچ کیا تھا۔ ایک منزل پر ابو جہل، عتبہ جیسے لوگوں نے 8 9 10 اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلائے تھے اور اپنا مال دل کھول کر خرچ کیا تھا۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئی جبکہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جنگ احد کے موقع پر انہوں نے 40 اوقیات چاندی خرچ کی تھی جبکہ ایک اوقیات 40 درہم کا ہوتا ہے۔ یہ مشرکین آج تو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں مگر مستقبل میں انہیں اس طرح خرچ کرنے پر پچھتاوا ہوگا، پھر وہ مغلوب ہوں گے اور یہ مغلوب ہونا دنیا میں سزا ہے اور آخرت کی ابدی سزا تو یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا اور وہیں ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔